السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یضلل اللہ فلا مضل له ومن یضلل له فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ ونشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انہ علیم بذات الصدور صدق اللہ العظیم صدق رسول النبی الامیر البلغ الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حضور ملت، پیر طریقت، رہبر راہ شریعت، منبع فیض و برکت، سر چشمہ رشد و ہدایت، الحاج الشاہ سید شاہ شرف الدین نیر قادری، صاحب سجادہ خانقاہ قادریہ محمدیہ، اور پیر طریقت رہبر شریعت خطیب اہل سنت الحاج سید شاہ جمال الدین عابد قادری صاحب قبلہ، ناظم اعلیٰ خانقاہ قادریہ محمدیہ، اور دیگر علماء کرام، شورا اعظام، بوڑھے بچے، نوجوان، دور دراز سے آئے ہوئے مہمان، آئیے ہمارا سب سے پہلے آقا انعامدار مدینے کے تاجدار مدنی سرکار رحمت للعالمین شفیع المنزلین حبیب رب العالمین مصباح المقربین رسول الثقلین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین جد الحسن والحسین کی بارگاہ بکسبنا میں ایک بار بےحد عقیدت و محبت کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا نبینا مولانا محمد ماذ الجود والکرم صلی اللہ علیہ وسلم علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک بار اور نبی اور آئے نبی کی بارگاہ میں درود پاک کا تحفہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا نبینا مولانا محمد ماذ الجود والکرم صلی اللہ علیہ وسلم علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ چلو دلوں کو عشق نبی سے سجایا جائے، چلو دلوں کو عشق نبی سے سجایا جائے، پتہ نہیں چلو دلوں کو عشق نبی سے سجا لیا جائے، پتہ نہیں ہمیں کب اٹھا لیا جائے، چلو دلوں کو عشق نبی سے سجا لیا جائے، پتہ نہیں ہمیں کب اٹھا لیا جائے۔ خدا کے سامنے جانے سے شرم روکتی ہے، خدا کے سامنے جانے سے شرم روکتی ہے، کہیں نہ ہم سے حساب خطا لیا جائے، کہیں نہ ہم سے حساب خطا لیا جائے۔ گناہگاروں کی فریاد کون سنتا ہے، گناہگاروں کی فریاد کون سنتا ہے، چلو اے گناہگاروں پناہ در مصطفیٰ لیا جائے، چلو اے گناہگاروں پناہ در مصطفیٰ لیا جائے۔ میرے بھائیوں، دوستوں، محترم، جیسا کہ آپ تمامی لوگوں کو معلوم ہے، اس سال سرکار سیدنا پاک خصوصی طور پر منایا گیا تھا، اور بہت سارے عاشقان سیدنا پاک نے عرس کو اپنے گھر پہ ہی منایا تھا، لیکن عاشقوں کے دل میں کہیں نہ کہیں یہ بات تھی کہ اس بار سرکار سیدنا پاک کے بارگاہ میں حاضری کا شرط نہیں ملا۔ اس بار سرکار سیدنا پاک کی خانقاہ میں جو تبرکات شریفہ موجود ہے ان کی زیارت کا شرط نہیں حاصل ہوا، ان سے اپنے دل کو سکون پہنچانے کا شرط نہیں حاصل ہوا، ان سے اپنے آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانے کا شرط نہیں حاصل ہوا، ان سے نفع حاصل کرنے کا شرط نہیں حاصل ہوا۔ کہیں نہ کہیں عاشقوں کے دل میں یہ بات کھٹک رہی تھی، یہ بات بار بار گھوم کر آ رہی تھی۔ تو سیدنا پاک تو بے شک ہر باتوں سے، ہر عاشقوں کے دل کے خیال سے واقف ہے۔ تو جب عاشقوں کے دل میں یہ بات آ رہی تھی، یہ خیال آ رہا تھا کہ کسی طریقے سے موقع مل جاتا سیدنا پاک کے بارگاہ میں حاضری کا، کسی طریقے سے موقع مل جاتا خانقاہ قادریہ محمدیہ میں جو تبرکات شریفہ موجود ہے ان کی زیارت کا، ان کی زیارت کر کر آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانے کا کسی طریقے سے موقع مل جاتا، کسی طریقے سے شرف حاصل ہو جاتا کہ اب اس سے ہم نفع حاصل کر سکتے ہیں، اس سے ہم اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچا سکتے ہیں، اس سے اپنے ہم دلوں کو سکون پہنچا سکتے ہیں۔ عاشقوں کے دل میں، چاہنے والوں کے دل میں، محبت کرنے والوں کے دل میں کہیں نہ کہیں یہ بات آ رہی تھی۔ تو سیدنا پاک نے بولا کہ اگر تم مجھ سے اتنی ہی زیادہ محبت کرتے ہو، میری بارگاہ میں حاضری ہونے کے لیے اتنا ہی زیادہ تڑپ رہے ہو، حضور ملت کی زیارت کے لیے اتنا ہی زیادہ تڑپ رہے ہو، تو حضور ملت کے ذریعے رب کعبہ نے ہم لوگوں کو، غلاموں کو پیغام دے دیا کہ آج کے دن تم میری بارگاہ میں آ کر میرے بارگاہ میں بھی حاضر ہو جاؤ، خانقاہ قادریہ محمدیہ میں جو تبرکات شریفہ موجود ہے ان کی زیارت بھی کر لو، ان سے نفع حاصل کر لو، ان سے زیارت کر کے اپنے دل کو سکون پہنچا لو، اپنے دل کو ٹھنڈک پہنچا لو۔ میرے بھائیوں اور دوستوں،
اہل سنت والجماعت کا جتنا بھی عقیدہ ہے سارے کے سارے عقیدے کے پیچھے قرآنی آیت اور حدیث مبارکہ یا کسی ائمہ کا قول یا بزرگ کا قول موجود ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، اسی طریقے سے تبرکات شریفہ بھی ایک اہل سنت والجماعت کے عقیدے میں آتا ہے۔ تبرکات کہیں نہ کہیں ایک سوال اٹھتا ہے دماغ میں کہ اولیاء اللہ کے بارگاہ میں ہم حاضر ہوتے ہیں، تبرکات شریفہ کی ہم زیارت کرتے ہیں، کہیں نہ کہیں یہ سوال اٹھتا ہے دماغ میں، تبرکات شریفہ کی زیارت کرنے سے کیا سچ میں نفع حاصل ہوتا ہے؟ کیا تبرکات شریفہ کی زیارت کرنے سے کیا سچ میں دل کو سکون ملتا ہے؟ تبرکات شریفہ کی زیارت کرنے سے کیا سچ میں آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچتی ہے؟ تو ہاں، یہ میں نہیں کہہ رہا، خود آپ کا اور ہمارا رب قرآن مجید میں سورہ یوسف میں ارشاد فرماتا ہے، اذا ابو قسیمن ھذا والقوہ علی ابی یتی بصیرہ۔ رب کعبہ قرآن مجید میں سورہ یوسف میں آیت نمبر 93 میں ارشاد فرما رہا ہے اس بات کو کہ یوسف علیہ السلام کو کانٹیکٹ میں لیتے ہوئے، یوسف علیہ السلام کو مخاطب کرتے ہوئے رب کعبہ ارشاد فرماتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کسی شخص سے ارشاد فرماتے ہیں کہ سنو، یہ میرا کرتا لو اور لے جا کر میرے باپ کی آنکھوں پر ڈال دو، ان کی بینائی لوٹ آئے گی، ان کی آنکھیں کھل جائے گی۔ تو اب رب کعبہ قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے تبرکات شریفہ کے کانٹیکسٹ میں، تبرکات شریفہ کے بارے میں، کہ یوسف علیہ السلام نے اپنا کرتا کسی شخص کو دیا کہ میرے والد کے آنکھوں پر لے جا کر اسے ڈال دو تو ان کی آنکھیں کھل جائے گی، ان کی آنکھوں کی بینائی واپس آ جائے گی۔ تو اب اس بات کو جان لیجئے کہ تبرکات شریفہ کی زیارت کرنے سے بلا شک و شبہ، وداؤٹ اینی ڈاؤٹ، آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچتی ہے، ہمیں نفع پہنچتا ہے، دل کو سکون پہنچتا ہے، کیونکہ اس بات کی گواہی آج کے زمانے کے مفتیان کرام نہیں دے رہے ہیں، آج اس بات کی زبان خود ہمارا اور آپ کا رب کہہ رہا ہے کہ آنکھوں کی ٹھنڈک تبرکات شریفہ سے پہنچتی ہے، زیارت کرنے سے دل کو سکون ملتا ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، رب کعبہ سچی اچھی اور لارائن کتاب میں ارشاد فرماتا ہے انہ علیم بذات الصدور، انہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ تمام رازوں کو جانتا ہے، تمام باتوں کو جانتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ ہر بات سے واقف ہے، اللہ رب العزت ہر بات کو جان رہا ہے۔ جس بات کو آپ دھیرے بول رہے ہیں، پست آواز میں بول رہے ہیں، اس بات کو بھی میرا رب جان رہا ہے۔ جس بات کو آپ نارمل آواز میں بول رہے ہیں، اس بات کو بھی ہمارا اور آپ کا رب جان رہا ہے۔ جس بات کو آپ اونچی آواز میں بول رہے ہیں، اس بات کو بھی میرا اور آپ کا رب جان رہا ہے۔ جس خیال کو، اچھے خیال ہو یا برا وسوسہ ہو جو آپ اپنے دل میں سوچ رہے ہیں، رب کعبہ اس چیز کو بھی جان رہا ہے۔ اللہ رب العزت تمام رازوں کو جان رہا ہے۔ اب یہ سوچنے کا مقام ہے کہ جب اللہ رب العزت تمام باتوں کو جان رہا ہے تو ہم جب گناہ کے لیے، جب ہمارا پیر گناہ کے لیے آگے بڑھتا ہے، جب ہمارا ہاتھ گناہ کے لیے آگے بڑھتا ہے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم دنیا کے ڈر سے کوئی گناہ دنیا کے سامنے نہیں کرتے ہیں کہ دنیا والے برا کہیں گے، دنیا والے مذاق اڑائیں گے، لیکن ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی دنیا والوں سے آپ چھپ کر بہت سارا گناہ کر سکتے ہیں، دنیا والوں کی نظر سے چھپ کر آپ بہت سارا گناہ کر سکتے ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں اور دوستوں، اگر آپ اپنے دماغ میں اس بات کو بیٹھا لیجئے، اگر اس بات کو گاڑ مان لیجئے، اس بات کو سمجھ لیجئے کہ دنیا والے سے مجھے کوئی مطلب نہیں، میرا رب دیکھ رہا ہے، تو ہم گناہ کیوں کریں؟ ہم برے خیالات اپنے دل میں کیوں لائیں؟ اس بات کو اگر آپ اپنے دل میں لے آئیں، اور یہ بات خود وہ رب ارشاد فرما رہا ہے کہ بے شک اللہ ساری باتوں کو، سارے رازوں کو جانتا ہے، تو اب اس بات کو ہمیں سمجھنا ہے کہ ہم اگر کوئی گناہ کرنے کے لیے میرا پیر اگر آگے بڑھ رہا ہے تو صرف اس بات کو یاد کر لیں کہ میرا رب دیکھ رہا ہے۔ اگر آپ کا ہاتھ کسی گناہ کی طرف آگے بڑھ رہا ہے تو صرف اس بات کو سوچ لیں کہ میرا رب دیکھ رہا ہے۔ نگاہیں بھٹک رہی ہیں تو صرف اس بات کو سوچ لیں کہ میرا رب دیکھ رہا ہے۔ دل میں برے وسوسے آ رہے ہیں تو صرف اس بات کو سوچ لیں کہ میرا رب دیکھ رہا ہے، تو انشاءاللہ الرحمن آپ کا پیر گناہوں کی طرف بڑھنے سے تھم جائیں گے، ہاتھیں گناہوں کی طرف بڑھنے سے رک جائیں گے، نگاہیں بھٹکنا بند ہو جائے گی، دل میں برے خیالات آنا بند ہو جائیں گے۔ صرف اس بات کو سوچ لینے سے، مان لینے سے، یاد باندھ لینے سے کہ کوئی بھی گناہ کرنے جائے تو میرا رب دیکھ رہا ہے۔ میرا رب تو وہ ہے، میرا رب تو وہ ہے جو 50 فٹ یا ہزاروں فٹ زمین کے اندر بھی دیکھ سکتا ہے۔ اور سوچ لیجیے، کالی اندھیری طوفانی رات ہے، کالی اندھیری طوفانی رات ہے، کالی پہاڑی ہے یا کالا گفا ہے، کالی اندھیری رات، کالی پہاڑی، اس کے اندر کالا پتھر، اس پہ کالی چونٹی کے چلنے سے جو کالی پتلی سی لائن بنتی، اس کو میرا اور طرف دیکھ رہا ہے۔ کالی اندھیری رات میں، کالی پہاڑی میں، کالے پتھر پر کالی چونٹی کے چلنے سے جو کالی پتلی باریک لائن بن رہی
रही है, उसको निशान बन रहा है, उसको मेरा और आपका रब देख रहा है। तो सोच लीजिए, इस बात को सिर्फ हम और आप अगर अपने दिमाग में बैठा लें, ख्याल में बैठा लें कि मेरा और आपका रब हमें देख रहा है, तो गुनाह की तरफ हमारे पैर कभी नहीं बढ़ेंगे, हमारी आंखें ना भटकेंगी, ना हमारे दिल में बुरे वसवसे और ख्यालात आएंगे। मेरे भाइयों और दोस्तों, ऐसा नहीं है कि शुरू से ऐसा है, आज के ज़माने में हम ऐसा कर चुके हैं। अगर हम इस्लामिक हिस्ट्री को, इस्लाम की तारीख के औराक को पलट के देखें, अपने इतिहास को उलट कर देखें, अगर अपनी हिस्ट्री को रीइंटरप्रेट करके देखें, और आज इस बात की ज़रूरत है कि अवामुन नास को अपने इस्लामिक इतिहास को, इस्लामिक हिस्ट्री को बताया जाए। There is a need for reinterpretation of Islamic history. इस्लामिक हिस्ट्री को रीइंटरप्रेट करने की जरूरत है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ज़माना है, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ज़माना है। पहले हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान सुन लीजिए कि मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, अगर मेरे बाद कोई नबी होता, अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर बिन खत्ताब की जात होती। मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो उमर की जात होती। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का खिलाफत का ज़माना है, वो अपने खिलाफत वाले इलाके में घूम रहे हैं, वो अपने खिलाफत वाले इलाके में घूम रहे हैं। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की एक आदत थी कि जब पूरी आवाम सो जाती थी तो आप रात में गलियों में चक्कर लगा देते हैं। ऐसा तो नहीं है कि मेरी कोई आवाम भूख से तड़प रही है, ऐसा तो नहीं है कि मेरी कोई रियाया भूख से तड़प रही है, किसी परेशानी में है, तो आपकी एक आदत थी कि आप रात में चक्कर लगा देते हैं। तो एक रात ऐसा हुआ, रोजाना चक्कर लगा देते आपका मामूल था, तो एक रात ऐसा हुआ कि आप चक्कर लगा रहे थे, तो एक घर के पास से आपको गुजरने का मौका मिला। आप एक घर के पास से गुजर रहे थे, तो दो माँ बेटी बात कर रही थी, दो माँ बेटी बात कर रही थी। माँ बेटी से बोल रही थी, बेटी उठो उठो, सुबह होने वाली है, दूध में पानी मिला दो। बेटी उठो उठो, सुबह होने वाली है, दूध में पानी मिला दो। बेटी बोलती है, अरे माँ, उमर ने मना किया है तुम्हें पानी मिलाने से। माँ बोलती है, बेटी तू बहुत नादान है, नासमझ है, उमर कहाँ देख रहे हैं, उमर कहाँ देख रहे हैं, उमर ने मना किया है। हाँ, उमर ने मना किया है तुम्हें पानी मिला के बेचने के लिए, लेकिन उमर जब देखेंगे तब ना सजा देंगे, उमर जब देखेंगे तब ना कुछ बोलेंगे, अभी उमर कहाँ देख रहे हैं। तो बेटी का जवाब सुनिएगा, बेटी कहती है, हाँ हाँ माँ तेरी बात सच है, उमर नहीं देख रहे, लेकिन उमर का रब तो देख रहा है। उमर नहीं देख रहे, लेकिन उमर का रब देख रहा है। इस बात को गांठ अगर बांध दी जाए कि मेरा रब देख रहा है, तो कोई भी गुनाह करने से पहले इंसान इस बात को अगर सोच ले कि मेरा रब देख रहा है, तो इंसान फिर गुनाहों से बच सकता है। और एक बहुत अच्छा ये वजीफा है गुनाहों से बचने का, कि सिर्फ इस बात को याद कर लीजिए, इन्नहु अलीमुन बिज़ातिस सुदूर, बेशक अल्लाह सारे राज़ों को जानता है। तो मेरे भाइयों और दोस्तों, बेटी ने जब ये जवाब बेटी ने जब अपनी माँ को ये जवाब दिया कि माँ तेरी बात सही है, उमर नहीं देख रहे हैं, लेकिन उमर का रब तो देख रहा है, तो माँ को दिल में भी ये बात का ख्याल आ गया कि हाँ मेरी बेटी सच बोल रही है। अब सोच लीजिए, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रात में तो इस बात को, माँ बेटी की बात को उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सुनकर चले गए कि क्या बातें कर रही हैं। अब सुबह हुआ, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान मैंने आपको बता दी कि मेरे नबी ने इरशाद फरमाया कि अगर मेरे पास कोई नबी होता तो उमर होता। और उस जमाने में हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 22,000 मुरब्बा मील के मालिक थे, यानी कि लगभग आधे दुनिया के बादशाह थे। वो आधे दुनिया का बादशाह एक गरीब बेटी के, एक गरीब लड़की के दरवाजे पे आता और अपने बेटा का रिश्ता लेकर, सिर्फ ईमानदारी की वजह कर, पूरे दुनिया, लगभग आधी दुनिया का बादशाह, और जिसके बारे में मेरे नबी ने इरशाद फरमाया कि ये वो उमर है, अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो ये उमर की जात होती। वो बादशाह 22,000 मुरब्बा मील का बादशाह एक गरीब बेटी के घर पर अपने बेटा का रिश्ता सिर्फ इस वजह कर लेकर आया कि उसने इस बात को कह दिया, अपनी ईमानदारी को साबित कर दिया, ईमानदारी को जाहिर कर दिया कि हाँ हम उमर से तो डरते हैं, उमर के साथ साथ हम रब से भी डरते हैं। उमर हमारे आका है, उमर ने हमें पैगाम दिया इस बात का कि दूध में पानी मिलाकर मत बेचो, इसे मना किया गया है शरीयत मुतहरा में। तो अगर हम इस बात को ख्याल रखें कि हाँ मेरा रब देख रहा है, तो सिर्फ उस बेटी की शादी 22,000 मुरब्बा मील के बादशाह से इस वजह कर हुई क्योंकि उस बेटी के अंदर ईमानदारी थी और रब का खौफ और डर था। सिर्फ रब का खौफ और डर था उस बेटी के दिल में, इस वजह कर 22,000 मुरब्बा मील के बादशाह से उस बेटी की शादी हुई, उस लड़की की शादी हुई। तो मेरे भाइयों और दोस्तों, अगर इस बात को गांठ बांध दी जाए कि मेरा रब देख रहा है, मेरा रब हर बातों को जानता है, हर राज़ों को जानता है, तो जब हमारे गुनाह पैर की तरफ बढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह रहमान, अगर इस बात को हम ख्याल में रखेंगे, ध्यान में रखेंगे, तो फिर हम गुनाह करने से बच सकते हैं। और धीरे धीरे ऐसा होगा इंशाअल्लाह रहमान कि हमारे दिल में फिर नूर आने लगेगा और फिर एक वक्त ऐसा आएगा कि इंशाअल्लाह रहमान बहुत सारे गुनाहों से बच सकेंगे। मेरे भाइयों दोस्तों, बारकाए खुदावंदी में यही दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त
ہم تمام لوگوں کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق و عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔